السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله ارسله الله بالحق بشيرا ونذيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال جل وعلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال جل وعلا كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے، ہمارا حاکم و رازق ہے. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد صحابہ اور قیامت تک صحیح طور پر آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والوں پر. آج کے درس میں جو موضوع ہمارے سامنے ہے وہ ہے موت، قبر کی ہولناکیاں. یہ ایک ایسا موضوع جس کا تعلق براہ راست ہر نفس سے ہے، ہر انسان سے ہے، اور بالخصوص ایک مسلمان سے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جس کے دل میں جنت کی تمنا ہوتی ہے، جہنم سے دور جانے کا اور بچنے کا جذبہ ہوتا ہے. بالخصوص ایسے مسلمان کے لیے قبر کے حوالے سے فکر کرنا، اس کے عذاب کے بارے میں سوچنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا بے حد ضروری ہے. تو ایک مسلمان کے لیے، ہمارے اور آپ کے لیے یہ ایک موضوع نہایت ہی اہم موضوع ہے، جس کے بارے میں جانکاری رکھنا ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے. موضوع میں داخل ہونے سے پہلے تمہید کے طور پر چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں اور دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ موضوع کی وضاحت کرتا ہوں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور ایک مسلمان جو ذرہ برابر بھی عقل و شعور رکھتا ہو وہ اس مقصد کو جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زندگی جو دی ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ملی ہوئی ہے. ایک دوسرے آیت جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس میں بھی وہی بات کہی، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور ہر چیز پر وہ قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل والا کون ہے.
ایک تیسری آیت جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس میں فرمایا ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے، اور وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم لوگ اپنے عملوں کا بدلہ قیامت کے روز ضرور دیے جاؤ گے، تمہارے جو اجر ہیں تمہارے کاموں کے، تمہارے اعمال کے، وہ قیامت کے روز ضرور بضرور تمہیں ملیں گے۔ اب جو شخص جہنم سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یقیناً وہ شخص کامیاب ہے۔ اور رہی دنیاوی زندگی تو کہا یہ دنیاوی زندگی انسان کے لیے دھوکے کا سامان ہے۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس کو لے کر اکثر لوگ دھوکے میں رہتے ہیں، ایک تو انسان کی صحت اور دوسرا انسان کا خالی وقت۔ ہم جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے یہ زندگی دی ہے تو اسے مرنا ہے، جسم کے اندر یہ روح جو باقی ہے، اس روح کو ایک دن اس جسم سے جدا ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس روح کا جو ایک مقر بنایا ہوا ہے، ایک جگہ بنائی ہوئی ہے، اس روح کو وہاں منتقل ہونا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں فرمایا انک میت وانہم میتون، محمد آپ بھی مرنے والے ہیں اور جو لوگ ہیں ان سب کو موت آنی ہے۔ یہ خطاب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اگر دیا گیا یا آپ کو مخاطب کیا گیا تو یقیناً اسی خطاب میں امت کے لوگ بھی شامل ہیں، ہم اور آپ بھی شامل ہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی مرنا ہے اور ہمیں اور آپ کو بھی موت آنی ہے۔ پل بھر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا منظر یاد کرتے ہیں اور آپ کی وفات کے بعد ہونے والے ایک بڑے حادثے کو یاد کرتے ہیں کہ کیسے جب نبی کی وفات ہوئی تو لوگوں کے جذبات کیسے محبت رسول میں مچل اٹھے اور نبی کی جدائی پل بھر کے لیے لوگوں کو گوارا نہ ہوئی۔ مدینے کے حالات کافی بگڑ گئے، لوگوں نے الگ الگ گفتگو کرنا شروع کر دی کہ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ محمد ہمارے بیچ نہ رہے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جسے اللہ نے نبی بنایا ہو وہ نبی بھی وفات پا جائے؟ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جس دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے کسی کے کندھے پہ ڈالی ہو وہ شخص ہی فوت ہو جائے؟ کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ دین کو ایک جگہ چھوڑ کر اس کا نبی رخصت ہو جائے؟ اس طرح کے سوالات لوگوں کے من میں آنے لگے اور لوگوں نے برملا اظہار کیا، باقاعدہ صحابہ کرام نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ محبت رسول میں کس قدر سرشار تھے اور ڈوبے ہوئے تھے، اس کی گواہی مجھے دینے کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں اور تاریخ نے لکھا کہ جب انہیں یہ خبر ملی تو انہوں نے اپنی تلوار کو لیے مدینے کی گلیوں میں چلنے لگے اور کہا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کی وفات ہوئی ہے تو اس کے بدن سے اس کے سر کو جدا کر دوں گا۔ مقصد یہ نہیں تھا حضرت عمر کا کہ وہ نبی کی وفات کے ایسے منکر تھے جو آج دور حاضر میں انکار کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک محبت تھی ایسی جو قبول نہیں کر پا رہے تھے کہ ایسا ممکن کیسے ہے کہ یہ نبی ہم سے جدا ہو جائے۔ لیکن یہ صورتحال اس کو ختم کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آئے، خبر ملی، تشریف لائے، نبی کی پیشانی کو بوسہ دیا اور مسجد نبوی کے اندر لوگوں کو جمع کر کے ایک خطاب کیا۔ مختصراً کہتے ہیں اے لوگوں، تم میں سے جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ محمد کی وفات ہو گئی ہے، اور جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ جان لے کہ اللہ رب العالمین ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اسے موت نہیں آنے والی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب یہ بات کہی گئی اور ایک آیت کریمہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ آیت کریمہ ابوبکر صدیق نے جب تلاوت کی کہ نہیں تھے محمد مگر اللہ کے ایک رسول، اب اگر وہ وفات ہو جائے، وفات کر جائے یا انہیں قتل کر دیا جائے تو اے لوگوں کیا تم اپنے قدموں کے اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ یعنی کیا تم اسلام کو چھوڑ دو گے اور مرتد ہو جاؤ گے؟ اور جو شخص بھی اپنے قدموں کے بل پلٹ جائے وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا. نبی کی وفات ہو گئی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چلے گئے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت نقل کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ان من نعم اللہ علی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توفی فی بیتی وفی یومی وبین سحری ونحری وان اللہ جمع بین ریقی وریقہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں روایت، کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت تھی میرے اوپر، یا بہت بڑا فضل تھا اللہ کا میرے اوپر کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات میرے گھر کے اندر ہوئی، میرے حجرے کے اندر ہوئی، میرے دن کے اندر ہوئی. جس دن ان کی باری تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہتی ہے میرے دن کے اندر ہوئی اور میری گود میں ہوئی، میرے پاس میرے قریب ہوئی. اور اللہ رب العالمین نے میرے اور ان کے لعاب کو، لعاب منہ کے لعاب کو، تھوک کو ایک دوسرے سے ملایا. آخری بات ہے یہ، آخری ملاقات ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بیان کرتی ہے عند موتہ دخل علی عبد الرحمن ابن ابی بکر، کہتی ہیں کہ جب آپ کی موت کا وقت تھا، قریب تھا، تو آپ کے اوپر یعنی میرے پاس یا آپ کے کمرے میں، میرے کمرے میں عبد الرحمن ابن ابی بکر یعنی ان کے بھائی تشریف لائے، ان کے بھائی تشریف لائے. وبیدہ سواک، اور ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا، ان کے ہاتھ میں مسواک تھا. وَأَنَا مُسْنِدَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ تھی. تکیہ یعنی آپ کا سر آپ کی گود میں تھا، حضرت عائشہ کی گود میں تھا. بیان کرتی ہے فَرَأَيْتُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، میں نے دیکھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر کی طرف، جو ان کے ہاتھوں میں جو مسواک تھا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں. وعرفت انه يحب السواک، اور مجھے معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا. فقلت، عائشہ کہتی ہے کہ میں نے کہا آخذہ لک، کیا میں لے لوں آپ کے لیے؟ فاشار براسہ النعم، اپنے سر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا ہاں، زبان سے نہیں کہا لیکن سر سے اشارہ کیا ہاں. کہتی ہے فتناولتہ فاشتد علیہ، میں نے لیا اور اس وقت ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیا تو وہ چیز، وہ مسواک نبی کے اوپر مشکل تھا، یعنی اس کو کوچنا، یعنی اس کو دانت سے دبا کر کے اس کا استعمال کرنا کہا مشکل گزرا. بیماری بھی تھی، آخری وقت تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. محسوس کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ان کے دینے کے بعد وہ مشکل گزر رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. کہتی ہے وقلت، تو میں نے کہا الیینہ لک، کیا میں اسے آپ کے لیے نرم کر دوں، کیا میں آپ کے لیے اسے نرم کر دوں؟ فاشار براسہ النعم، اپنے سر سے پھر سے اشارہ کیا ہاں. کہتی ہے فلینتہ فامرہ وبین یدیہ رکوۃ فیہا ماء، میں نے آپ کے لیے اسے نرم کر دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کرنے لگے. آپ کے پاس ہی رکھا ہوا، آپ کے ہاتھوں کے بیچ میں، کہتی ہے کہ ایک
لوٹا تھا، ایک برتن تھا جس میں پانی رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں اپنا ہاتھ ڈالتے اور پانی سے اپنے چہرے کو ملتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات، ان للموت لسکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں. یہ حدیث میں نے اس لیے بیان کی ہے تاکہ ایک اشارہ دوں آپ کو کہ موت جب انسان کو آئے گی تو یقیناً اس کے حالات بہت اچھے نہیں ہوں گے. موت جب انسان کو پکڑے گی تو ضروری نہیں کہ انسان کا عقل و شعور بھی اس وقت اس کا ساتھ دے. جب موت انسان کو آئے گی تو ضروری نہیں کہ انسان اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر آرام کر رہا ہو. موت جب انسان کو آئے گی تو ضروری نہیں کہ انسان کسی اچھی جگہ پر بیٹھا ہوا ہو، کسی مسجد کے اندر اللہ کا ذکر و اذکار کر رہا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ موت جب آئے تو انسان اپنے کانوں سے گانے سن رہا ہو. ہو سکتا ہے جب موت آئے تو انسان میوزک سن رہا ہو سکتا ہے جب موت آئے تو انسان اپنی نظروں سے فلم دیکھ رہا ہو سکتا ہے جب موت آئے تو انسان چوری کر رہا ہو سکتا ہے جب موت آئے تو انسان جھوٹ بول رہا ہو، یا ہو سکتا ہے جب موت آئے تو انسان زناکاری کا بھی ارتکاب کر رہا ہو. انسان کو نہیں معلوم. وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی انسان کو نہیں پتا کہ کل وہ کیا کمانے والا ہے. کوئی نفس نہیں جانتی کہ وہ کہاں مرنے والی ہے، اسے کب کہاں وفات ہونے والی ہے. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا منکر کوئی انسان نہیں ہو سکتا، جس کا انکار کرنے والا اس دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا. انسان اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. باپ اپنے بیٹے کے جنازے کو اپنے کندھے پہ لے کے چلتا ہے تو بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو اپنے کندھے پہ لے کے چلتا ہے. بھائی کو اپنے آپ سے رخصت کرتا ہے، دور کرتا ہے. ماں بیٹی کو رخصت نہیں کر پاتی، اس کی موت پر روتی ہے، بلکتی ہے. بیٹی ماں کی وفات پر روتی ہے، بلکتی ہے. بھائی سے جدا ہو جاتا ہے، دوست سے الگ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی یہ سنت ہے. ہر کسی کو مرنا ہے، ہر کسی کو اس دنیا سے جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت آنی ہے. کسی کو بچنے کا کوئی امکان ہی نہیں اس دنیا میں کہ اسے ابدی زندگی مل جائے. اگر ابدی زندگی کسی کو نصیب ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو کبھی فنا ہونے والی نہیں، ورنہ اس کائنات کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں. موت جس کے ذریعے سے انسان کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے اور جہاں سے زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے اور ایک نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. انسان جب مر جاتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا. سب کچھ ختم نہیں ہوتا، سب کچھ مرنے کے بعد ختم نہیں ہوتا، بلکہ وہاں سے ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے جسے ہم برزخ کے نام سے جانتے ہیں. وہ زندگی جو قیامت کے وقوع سے پہلے کی زندگی اور انسان کے مرنے کے فوراً بعد کی زندگی شروع ہوتی ہے. جس زندگی کے بارے میں انسان کو نہیں معلوم کہ وہ لمبی مدت کتنی ہے، 100 سال کی، 500 سال کی، 1000 سال کی، 2000 سال کی، کسی کو نہیں معلوم. بڑی لمبی زندگی ہے وہ. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ میری امت کے لوگوں کی عمریں جو ہے بڑی واضح ہے. کتنی ہے؟ 60 یا 70 سال کے درمیان کی ان کی عمریں ہے. 60 یا 70 سال یہ زندگی ہے ہماری اور آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امت کے لوگوں کی عمریں 60 یا 70 سال کے درمیان کی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس سے اوپر کو پہنچتے ہیں. لیکن برزخ کی زندگی 60 یا 70 سال کی زندگی نہیں ہے. وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ وہ زندگی کتنی لمبی ہے. 500 سال، 1000 سال، 2000 سال، کچھ نہیں پتا اس کے بارے میں. یہ زندگی ایسی. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون. اے نبی لوگوں سے کہو کہ اے لوگوں
جس موت سے تم بھاگتے ہو، اپنے آپ کو بچاتے ہو، دور رکھتے ہو، وہ موت تمہیں ضرور پکڑنے والی ہے، تم ضرور اس سے ملاقات کرنے والے ہو، وہ تمہیں آنے والی ہے، پھر وہ موت تمہیں لوٹائے گی اللہ کی جانب، جو عالم الغیب ہے، جو انسان کے ہر عیوب، ہر اچھائیوں کا جاننے والا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر تمہیں بتائے گا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ اللہ تمہیں تمہارے عملوں کی خبر دے گا، قیامت کے روز تمہیں بتلائے گا کہ تم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے کون سے اعمال کیے ہیں۔ موت کی سختیاں جسے غمرات کہتے ہیں، موت کے آخری لمحات یقیناً انسان کے لیے بڑی عجیب و غریب ہوتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو موت کی سختی آئی اس سے آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ اگر نبی کے تعلق سے ایسی چیزیں پیش ہوئی تو ہماری اور آپ کی بساط کیا ہے ان کے سامنے، اور ہمیں کیا اس دور سے نہیں گزرنا۔ سب سے پہلا موقع ہوتا ہے غمرات موت کے حوالے سے یا سکرات موت کے حوالے سے احتضار کا، جب فرشتے حاضر ہوتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، اور ایمان والوں کے حوالے سے، کافروں کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں تذکرہ کیا، جب فرشتے آتے ہیں تو ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے بارے میں فرمایا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ احتضار کا وقت ہے، فرشتوں کے حضور کا وقت ہے۔ بیان کرتا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ فرشتے آتے ہیں، ان کو وفات دیتے ہیں، ان کی وفات ان کی روح کو قبض کرتے ہیں، اور وہ نیک روحیں جو ایمان والوں کی ہوتی ہے، فرشتے ان سے کہتے ہیں سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، سلامتی ہو تمہارے اوپر، جنت میں داخل ہو جاؤ، جو کچھ تم نے عمل کیا ہے اپنے عملوں کی بنیاد پر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ سلامتی کی دعائیں فرشتے دیتے ہیں۔ اور جب کفار کے احتضار کا وقت ہوتا ہے تو یہی فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا وہ کیسے وفات پاتے ہیں، ان کی وفات کیسے ہوتی ہے، ان کی روح کیسے قبض کی جاتی ہے، کہا الملائکۃ یضربون وجوہہم، فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے ساتھ کفر کیا، نبی کی رسالت کو تسلیم نہیں کیا، یا کفریہ اعمال کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کی وفات کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا کہ فرشتے ان کے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کے پیچھے حصے پر بھی مارتے ہیں، وذوقوا عذاب الحریق، اور ان سے کہتے ہیں یہ دردناک عذاب، یہ رسوا کن عذاب چکھو، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ تم نے جو کچھ کیا ہے دنیا میں اب تمہیں یہ ملنے والا ہے۔ وہیں سے ان کی شروعات ہو جاتی ہے۔ احتضار کے وقت موت کی سختیاں بڑی ہیں، وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید، موت کی سختیاں حق لے کر آ گئی، یقیناً یہ سچ ہے اور انسان کبھی بھی اس سے بچ نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم بندے کے اوپر ہو کہ موت کی سختی سے بندے کو نجات دے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کی سختیوں سے نجات دے، آمین یا رب۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب الیہ منکم ولكن لا تبصرون، کہ یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہاری روح تمہارے حلق تک آ جائے گی، فرشتے اس کو نکالنے کے لیے پہنچیں گے، تمہاری روح تمہاری حلق تک آ جائے گی اور تم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہوگے، تمہاری نظریں کھلی ہوئی ہوں گی، بند بھی کرنا چاہو تو بند نہیں ہو سکتی نظر ایسے وقت میں انسان کی۔ اسی لیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں جب انسان کی وفات ہوتی ہے اور روح اس کی قبض کر لی جاتی ہے تو آنکھیں اس روح کا تعاقب کرتی ہیں، دیکھتے رہتی ہیں اسے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں انسان کی آنکھیں مرنے کے بعد کھلی ہوئی ہوتی، انسان دیکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ،
جب تمہاری روح تمہارے حلق تک آ جائے گی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ایسے وقت میں ہم تمہارے بڑے قریب ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتا، تم دیکھ نہیں پاتے۔ یہ صورتحال ہوتی ہے ایک آدمی کی جب وفات ہوتی ہے اور جب سکرات الموت میں انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سکرات الموت سے بچائے اور محفوظ رکھے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بیان کی کہ مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اور غالباً جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ معاذ ابن جبل کا غالباً واقعہ ہے یہ عبد الرحمن ابن عوف، مجھے تھوڑا اشتباہ ہے اس میں۔ بہرحال صحابی رسول نے کہا کہ مجھے عجیب سا لگتا ہے کہ جب کسی بندے سے پوچھا جائے اس کے موت کے وقت کہ تمہاری فیلنگ کیا ہے، کیا محسوس کر رہے ہو، مجھے بتاؤ، تو وہ اپنی فیلنگ بتا نہیں پاتا۔ وہ صحابی رسول کہتے ہیں مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے اس وقت کو دیکھ کر، کیسے نہیں کوئی بتا پاتا ہے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو دوسرے صحابی رسول ان کے پاس آ کے کہتے ہیں اے فلاں، تم تو کہتے تھے کہ ایسے وقت میں لوگ بتا نہیں پاتے ہیں، مجھے بتاؤ تم کیا محسوس کر رہے ہو، تمہاری فیلنگ کیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیا کہوں، ایسا لگتا ہے کہ پہاڑ کی چٹان میرے سینے پہ رکھی جا رہی ہے اور میں اس کے نیچے دب کر چور چور ہو رہا ہوں، اور میری جان کو، میری روح کو سوئی کے نوک سے، سوئی کے اندر جو سوراخ ہوتا ہے اس کے درمیان سے گزارا جا رہا ہے اور میں اس کی درد کو محسوس کر رہا ہوں۔ انہوں نے یہ صورتحال پیدا کی۔ سکرات الموت کا وقت ہے یہ، جب روح انسان کی نکالی جاتی ہے اس وقت کا مرحلہ ہوتا ہے یہ انتزاع روح کا، اور انتزاع روح کے بعد فرشتے اس کی روح کو لے کر نشأ آخرہ کی طرف پہنچ جاتے ہیں۔ وہ روح کہاں جائے گی، وہاں تک اس کا ورود ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اذا مات احدکم، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہتے ہیں اذا مات احدکم عرض علیہ مقعدہ بالغداۃ والعشی، جب تم میں سے کوئی آدمی مرتا ہے تو مرنے کے فوراً بعد اس کے منظر اس کے سامنے آ جاتے ہیں، دکھا دیے جاتے ہیں، اسے کون سی جگہ ملنے والی ہے، اچھی جگہ ملے گی یا بری جگہ ملے گی، اس کے سامنے صبح و شام وہ چیز پیش کی جاتی ہے۔ ان کان من اہل الجنہ فمن اہل الجنہ، اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو جنتیوں میں سے ہے، اور اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو جہنم والوں میں سے ہے۔ وَيُقَالُ هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللَّهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری جگہ ہے، چاہے وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس سے کہا جاتا ہے یہ تیری جگہ ہے، یہاں تک کہ جب تک اللہ رب العالمین تجھے اٹھائے نہ، یعنی جب تک کہ قیامت واقع نہ ہو تجھے یہاں رہنا ہے، یعنی اسے نظر آنے لگے گا گویا کہ یہاں سے اس کی زندگی کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے جسے ہم قبر کے نام سے جانتے ہیں۔ اور میں نے کہا برزخ، وہ زندگی وہی سے شروع، موت انسان کی آئی، روح جسم سے جدا ہوئی، وہ برزخی زندگی شروع ہو گئی۔ اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اس باب میں جان لیجئے کہ برزخ کی زندگی کے بارے میں اتنا ہی ہمیں عقیدہ رکھنا چاہیے اور اتنی ہی گفتگو کرنی چاہیے جس کی وضاحت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں کی یا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کی۔ جتنا بتایا اس کو مفصل طور پر، جس کے بارے میں علم نہیں اس کو اجمالی طور پر ہم ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں اس کے بارے میں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں ہم اپنی طرف سے منمانی کوئی بات نہیں کہتے کہ قبر کے اندر کیا کیا چیزیں ہونے والی، کیا پیش ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ایسا مرحلہ ہے جسے ہم عالم برزخ کے نام سے جانتے ہیں، جس کے بارے میں بہت ساری وضاحتیں آئی ہیں، جس کا تذکرہ میں انشاءاللہ کروں گا، اور لیکن جس کے بارے میں نہیں معلوم ہم اس کے بارے میں گفتگو نہیں کرتے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اس باب میں۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برزخی زندگی کے لیے جہاں انسان کا پہلا قدم پڑتا ہے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اس کی تیاری کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اس دنیا میں ایسی زندگی جیو، ایسے ہو کر رہو جیسے کہ ایک اجنبی ہو کے رہتا ہے یا ایک مسافر رہتا ہے۔
مسافر کی زندگی، اجنبی کی زندگی جیو. اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو. ایک اجنبی آدمی کیسے جیتا ہے اس دنیا میں؟ ایک مسافر آدمی کیسے جیتا ہے اس دنیا میں؟ اسے اپنے سفر کی فکر ہوتی ہے. اجنبی آدمی کو اس دنیا میں عجیب و غریب ہمیشہ فکر لاحق ہوتی ہے. اس دنیا سے محبت نہیں کرتا، اپنا تعلق زیادہ نہیں جوڑتا، بلکہ اپنے آپ کو اجنبی سمجھتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی نے یہی مثال دی کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر اگر رکھنا ہے تو اجنبیت کی طرح رکھو، اجنبی آدمی کی طرح رکھو یا ایک مسافر کی طرح رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں کچھ ہونے والا ہے. یہ زندگی جب ختم ہو جائے گی تو قبر کے اندر کچھ ہونے والا ہے. قبر میں جب قدم رکھے گا انسان وہاں پہنچے گا تو وہاں اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ پیش ہونے والا ہے. انسان کی حالت قبر میں کیا ہوگی؟ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے. ابو قتادہ ابن ربعی الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انه كان يحدثان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ بجنازہ. روایت کون بیان کر رہا ہے؟ ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا. ایک جنازہ گزرا، ایک آدمی کی موت ہوئی اور لوگ اس کے جنازے کو لے کر کے وہاں سے گزرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا فقال مستریح ومستراح منہ. یہ جملہ سنیے، کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مستریح او مستراح منہ. جب یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی قالوا یا رسول اللہ مل مستریح ومل مستراح منہ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مستریح اور مستراح منہ سے کیا مراد ہے؟ ہم نہیں سمجھ پائے. ظاہر ہے ابھی تک آپ کی سمجھ میں بھی بات نہیں آئی ہوگی. صحابہ نے جب یہ سنا مستریح اور مستراح منہ تو اللہ کے نبی سے فوراً پوچھ بیٹھے کہ اللہ کے نبی اس سے کیا مراد ہے؟ جنازہ جا رہا ہے. اس کو دیکھ کر یہ جملہ نبی نے ادا کیا. صحابہ نے فوراً پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا وعذاها الى رحمت اللہ والعبد الفاجر یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب. تفسیر آ گئی اس کی. مستریح اور مستراح منہ کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی کہ جب بندہ مرتا ہے تو دو طرح کے دو صورتیں ہوتی ہیں. کوئی بھی انسان جب مرتا ہے تو دو صورتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ نیک رہا ہوگا یا تو وہ برا رہا ہوگا. کہاں اگر وہ نیک رہا ہوگا، اگر وہ مومن بندہ ہوگا تو وہ مومن بندہ اپنی موت کے ساتھ دنیا کی مصیبتوں کو برداشت کرتا ہوا، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہوا اللہ کی رحمت کی طرف جا رہا ہے جہاں اس کو سکون ملنے والا ہے. یہ ہے مستریح، وہاں اس کو آرام ملے گا. اب دنیا کی تھکان ختم ہو گئی، اب قبر میں اسے سکون کی زندگی ملے گی. دنیا میں اس نے بہت تڑپایا ہے اپنے آپ کو، اللہ رب العالمین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا تھا، سارے نیک کام کیے تھے. یہ مستریح ہے. مستراح منہ کیا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں جب بندہ فاجر بندہ فوت ہوتا ہے، برا بندہ، بد کردار بندہ، دنیا والے تنگ آ چکے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو اس کی موت کے ساتھ دنیا والے آرام پا جاتے ہیں، سکون پا جاتے ہیں. اور صرف دنیا والے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بلکہ العباد، انسان بھی، شہر بھی، شجر بھی، اور یہاں تک کہ چوپائے بھی اس آدمی سے آرام پا جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ چوپائے کو مارتا رہا ہو، ان کو تکلیف دیتا رہا ہو، ان کو کھانا پینا نہ دیا ہو، گھر میں تو پال لیا ہو، جانوروں کو جو جائز ہے جن کا پالنا پالا تو ہو، مگر ان کو تکلیف دیتا رہا ہو، یا انسان اس کی تکلیف سے اس کے درد سے کرا رہا ہو، اس کی مار سے کرا رہا ہو، اس کی بدکرداری سے پریشان ہو گیا ہو، شہر کا شہر تڑپ رہا ہو اس آدمی سے. لیکن جب وہ موت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے تو سب کو سکون محسوس ہوتا ہے، سب کو اطمینان محسوس ہوتا ہے. یہ انسان کی حالت ہے. یہ انسان کے فوراً مرنے کے بعد، قبر میں جانے کے بعد فوراً اس کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے.
اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت بیان کی، اور یہ مشہد انسان کو ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. موت کے وقت کا منظر ہمیشہ انسان کو اپنے ذہنوں میں رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے بہت سارے تذکرے اس کے بارے میں قرآن میں کیے. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، ہرگز نہیں، جب یہ روح انسان کے پسلیوں، انسان کے ہسلی تک پہنچ جائے گی. ہسلی یہ انسان کے گردن اور انسان کے کندھوں کے بیچ میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں، یہ ہڈیاں، اسے ہسلی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا کہ جب انسان کی روح یہاں کو پہنچ جائے گی، یہاں پر پہنچ جائے گی، تو انسان کیا کہے گا؟ کہے گا وکیل من راق، ہے کوئی جو میرے اوپر پڑھ کے کچھ پھونکے؟ جھاڑ پھونک کرنے والا کوئی ہے؟ وظن انہ الفراق، اسے اس وقت یقین ہو چلا ہوگا، احساس ہونے لگے گا کہ اب شاید جدائی کا وقت آ رہا ہے. والتفت الساق بالساق، پنڈلیاں انسان کے ایک دوسرے سے مل جائیں گی. کبھی اگر کسی نے منظر دیکھا ہو انسان کے موت کا، آخری وقت میں اس کے جانے کا، اس دنیا سے رخصت ہونے کا، اللہ رب العالمین کے کلام کے اندر اس کا تذکرہ ہے. یہاں تک حلق تک جب یہ موت آتی ہے تو انسان کی پنڈلیاں مل جاتی ہیں، انسان تڑپنے لگتا ہے، اپنے قدموں کو ایک دوسرے سے جوڑ کے پیر مارنے لگتا ہے. یہ صورتحال ہوتی ہے انسان کی. اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا قرآن میں، الی ربک یومئذ المساق. پھر اس کے بعد انسان چل پڑتا ہے اللہ کی طرف. انسان وہاں سے اپنی زندگی شروع کرتا ہے، جہاں جا کر کے انسان کی آخری منزل، یا زندگی کے بعد اس کی آخری منزل کا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، جسے ہم قبر کے نام سے جانتے ہیں. قبر کیا ہے؟ قبر کیا ہے؟ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جاتا ہے ایک تاریک سا گڈھا، بہت ہی مختصر کہ انسان اگر اس کے اندر، زندہ آدمی اس کے اندر لیٹ کر کروٹ بدلنا چاہے تو شاید اس کے لیے مشکل ہو جائے. اس تنگ گڈھے کو قبر کہا جاتا ہے، جو انسان کی موت کے فوراً بعد اس کی زندگی جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں تنہا رہنا پڑتا ہے، جہاں انسان کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا، اس کی بیوی بھی ساتھ نہیں دیتی، اس کا باپ، اس کا بیٹا بھی ساتھ نہیں دیتا، اس کا کوئی دوست بھی اس کے اندر ساتھ نہیں دیتا. کوئی اگر ساتھ دیتا ہے تو اس کا صرف اپنا عمل ساتھ دیتا ہے. قبر ایک ایسی جگہ جس کے آس پاس میں آپ کو ہڈیاں ملیں گی، دوسرے مدفون لوگوں کے کفن کے کپڑے ملیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء کے بوسیدہ ٹکڑے ملیں گے. وہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں جا کر کے انسان کا پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے، ساری خوبصورتی انسان کے چہرے کی ختم ہو جاتی ہے، انسان کی ساری شجاعت و مردانگی وہاں پر ختم ہو جاتی ہے، انسان کے ساری وجاہت وہاں پر ختم ہو جاتی ہے. قبر ایسی جگہ ہے. قبر جہاں پر ایک عظیم انسان بھی جاتا ہے، ایک حقیر انسان بھی جاتا ہے، ایک مالدار بھی جاتا ہے، ایک غریب بھی جاتا ہے. قبر جہاں انسان کے لیے ایک اختبار کی جگہ ہے، ایک امتحان کی جگہ ہے، ایک مناقشے کی جگہ ہے، سوال جواب جہاں انسان کو ہوتا ہے، جہاں انسان اضطرابی اور ہیجانی کیفیت میں بھی پہنچتا ہے، تو وہیں پر اللہ رب العالمین کی طرف سے ثابت قدمی بھی انسان کو ملتی ہے. وہ قبر ایسی جگہ ہے، وہ قبر ایسی جگہ ہے جہاں ایک نیک اور سعید بھی پہنچتا ہے اور ایک طالح اور بدبخت بھی جاتا ہے. وہ قبر ایسی جگہ ہے. وہ قبر ایسی جگہ ہے، یا تو انسان کے لیے جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنے گی، یا پھر جہنم کے گڈھوں میں سے ایک گڈھا بن جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا اے لوگو تمہیں دنیا کی چیزیں کبھی دھوکے میں نہ ڈالیں، اور اللہ رب العالمین سے کوئی چیز تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے.
اے وہ شخص جو کل قبر میں سکونت اختیار کرنے والا ہے، یقیناً ہم سب قبر میں کل جانے والے ہیں، ہر انسان قبر میں جانے والا ہے۔ اے ہر وہ آدمی جو کل قبر کے اندر سکونت اختیار کرنے والا ہے، ما غرک من الدنیا، دنیا کی کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، دنیا کی کس چیز نے تجھے بیوقوف بنایا ہوا ہے، دنیا کی کون سی رہنائی میں مبتلا ہے، قبر تیرا ٹھکانہ ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ، ذرا دیکھو تو صحیح، جنہوں نے اس دنیا کی تقدیر کو بدلا ہے، جنہوں نے اس دنیا کے رنگ و روپ کو بدلا ہے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر حکومتیں کی ہے، جنہوں نے اس دنیا میں اپنا نظام قائم کیا ہے، جنہوں نے اس دنیا کے اندر ایسی فضا بنائی کہ جو فضا آتی دنیا تک یاد رکھے انسان، کہاں گئے وہ لوگ؟ سب کے سب اسی قبر میں گئے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں نہریں جاری کی، اس دنیا میں بڑے بڑے تالاب بنائے، اس دنیا میں ندیاں بنائی، اس دنیا میں نہریں جاری کی، لوگوں کے لیے وسائل پیدا کیے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ذرا دیکھو تو صحیح، جنہوں نے آسمان میں اڑنے کے راستے بنائے، آسمان میں چلنے میں، ہواؤں میں سفر کرنے کے ذرائع انسان نے پیدا کیے، کہاں گئے وہ لوگ؟ کہاں گئے وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا کے اندر درخت لگائے؟ یہ شجر جس سے انسان سایہ حاصل کرتا ہے، انسان نے کتنے اچھے سے اس کو پانی دیا، سیراب کیا، اس کو پروان چڑھایا، اس کا سایہ حاصل کیا، اس میں بیٹھ کے اپنی زندگی کے لطف اٹھائے، پیاری زندگی جیے۔ پوچھو ان سے کہاں گئے وہ لوگ، ان سے سوال کرو۔ اس زمین کی مٹی نے سب کو مٹی بنا دیا، اس زمین کی مٹی نے سب کو اپنے اندر سمیٹ لیا، سب کو اپنا بنا لیا، سب اس کے ساتھ ہو لیے، ان کے بدن، ان کے جسم سب زمین کے ساتھ مل گئے۔ پوچھو ان سے، ان کی آنکھیں کہاں گئی جس سے وہ دیکھتے تھے، ان کے وہ دماغ کہاں گئے جس سے وہ اپنی زندگی کے اندر ترقی کے منازل طے کرتے تھے، ان کے ہاتھ، ان کے قدم، یہ سب کہاں گئے؟ یقیناً اس زمین نے سب کو اپنا حصہ بنا لیا، سب قبر کے اندر گئے اور قبر کے اندر مٹی ہو گئے، بوسیدہ ہو گئے، ختم ہو گئے، اس کے اندر تباہ ہو گئے۔ یہ قبر ہے جو انسان کے جسم کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے، انسان کے جسم کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہے۔ لہذا اے لوگو جان لو، یہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آئی، بیان کرتے ہیں اذا وقف علی قبر، امام ترمذی نے یہ روایت نقل کی اور ابن ماجہ نے بھی، حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے، جو کہ مولا عثمان ابن عفان ہے، عثمان ابن عفان کے یہ غلام تھے، ان سے یہ روایت آئی ہوئی ہے۔ بیان کرتے ہیں قال اذا وقف على قبر كان عثمان بكى حتى يبل لحيته، بیان کرتے ہیں حضرت عثمان کی حالت کو، ان کے غلام بیان کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان کی حالت یہ تھی کہ جب وہ کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی تھی، ان کی داڑھی ان کی آنسوؤں سے بھیگ جایا کرتی تھی۔ ان سے کہا جاتا تذکر الجنہ والنار فلا تبکی، جنت کو یاد کرو، جہنم کو یاد کرو، رونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہتے وتبکی من ھذا، کہتے تمہیں پتا ہے یہ رونے والی چیز کیا ہے؟ اس سے رونے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ اس جگہ سے انسان کو رونے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ کہتے، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ حدیث بیان کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه بعده ایسر، اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہوگا، اور اگر اس سے نجات نہیں ملی تو اس کے بعد کا مرحلہ یقیناً بڑا مشکل ہوگا۔ قبر میں جانا ہے انسان کو، ہم سب کو قبر میں جانا ہے، وہیں سے انسان کی زندگی کا خاتمہ اور وہیں سے دوسری زندگی کی شروعات، پہلی منزل آخرت کی وہیں سے انسان کی شروع ہوتی ہے۔ اگر وہ اچھی ہو گئی تو آنے والی پوری زندگی اچھی ہو جائے گی، اور اگر وہ بری ہو گئی
اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے، تو یقین مانیے وہ سب آنے والے سارے مراحل برے ہوتے جائیں گے۔ قبر کی پہلی رات، قبر میں انسان کو دفن کر دیتے ہیں، ہم اور آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں، انسان کے ساتھ کیا پیش ہوتا ہے؟ قبر کی پہلی رات، قبر کا پہلا منظر، قبر کے اندر کیا ہوتا ہے انسان کے ساتھ۔ جیسے انسان وہاں سے رخصت ہوتا ہے، قبر سب سے پہلے اس سے گفتگو کرتی ہے، قبر اس سے خود کہتی ہے کچھ باتیں، قبر اس سے اس مردے سے کرتی ہے۔ ابن المبارک نے صحیح سند سے یہ روایت نقل کی، اسید ابن عبد الرحمن سے کہتے ہیں بلغنی ان المؤمن، مجھے یہ بات پہنچی، اسید ابن عبد الرحمن کہتے ہیں مجھے یہ بات پہنچی ان المؤمن اذا مات وحمل قال اسرعوا بی، کہ جب مومن مرتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے اور اس کو جب لوگ کندھے پر رکھ کے اس کے جنازے کو لے کے چلنے لگتے ہیں تو وہ مومن کہتا ہے اسرعوا بی، مجھے جلدی لے کے چلو۔ کیا کہتا ہے وہ؟ کہ مجھے جلدی لے کے چلو۔ فَإِذَا أُذِعَ فِي لَحْدِهِ كَلَّمَتْهُ الْأَرْضُ، اور اب وہ مومن بندہ جب اسے لا کر کے رکھ دیا جاتا ہے اس کے لحد کے اندر، اس کی قبر کے اندر، اب وہ قبر اس سے گفتگو کرتی ہے، قبر اس سے بات کرتی ہے۔ کیا کہتی ہے؟ ان كنت لأحبك وانت على ظهري، اے مردے، اے فلاں شخص، اگر تو وہ ہے کہ جو میری نظروں میں محبوب تھا، جس سے میں محبت کرتی ہوں، اور تو میرے اوپر چل رہا تھا، زمین پر چل رہا تھا اوپر، اگر تو میری نظروں میں محبوب تھا، فأنت الآن أحب إلي، تو اس وقت بھی تو میری نظروں میں محبوب ہے، میری نظروں میں اس وقت بھی تیری محبت ہے۔ فإذا مات الكافر، اور اگر کافر مرتا ہے، کافر کی وفات ہوتی ہے، وحمل، اور اسے بھی کندھے پر لے کے لے جایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے لحد میں رکھ دیا جاتا ہے، تو کندھے پہ رکھتے ہوئے وہ کہتا ہے ارجعوا بی، مجھے لوٹا دو، مجھے لے کے مت جاؤ، مجھے لوٹا لے چلو۔ کافر کی آواز ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب اسے بھی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو زمین اس سے گفتگو کرتی ہے اور کہتی ہے ان کنت لأبغضک، اگر میں تجھ سے نفرت کرتی تھی، اگر میں تجھ سے بغض رکھتی تھی تو، اور تو میرے اوپر چلتا تھا، زمین پر تو چلتا تھا، تو آج بھی میری نظروں میں تو مبغوض ہے، یہاں بھی تو میری نظروں میں ناپسندیدہ ہے، میں تجھ سے محبت نہیں کر سکتی۔ یہ صورتحال سب سے پہلے پیش آتی ہے ایک قبر کے اندر، جب ایک مسلمان کو، ایک انسان کو رکھا جاتا ہے تو زمین اس سے گفتگو کرتی ہے۔ اس کے بعد قبر کتنی تنگ ہوتی ہے، اور اس تنگی کے باوجود کیسے وہ اس مردے کو دبوچتی ہے اپنے، ایک تنگی آپ دیکھتے ہیں بڑی مختصر ہوتی ہے، جہاں دو لوگوں کو دفن نہیں کر سکتا انسان، ایسی صورت ہوتی ہے، ایک آدمی کے لیٹنے کی جگہ ہوتی ہے، اس کے باوجود اگر وہ زمین تنگ ہو جائے انسان کے لیے، کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ انسان کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست تو ایسے مل جاتی ہے، اتنی زور سے وہ قبر دباتی ہے انسان کو۔ دلیل ملتی ہے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے، امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سند سے نقل کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للقبر ضغطہ، کہ قبر ضغط کرتی ہے، دباتی ہے، دبوچتی ہے، ولو کان احد ناجیا، اور اگر کوئی آدمی اس سے بچ پاتا تو سب سے پہلے سعد ابن معاذ بچتے۔ سعد ابن معاذ کہتے ہیں، اللہ کے نبی کی روایت کہتے ہیں اس کے اس دبوچنے سے اگر کوئی بچ پاتا تو سعد ابن معاذ سب سے پہلے بچتے۔ سعد ابن معاذ کون ہے؟ ان کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کہتے ہیں سعد ابن معاذ کون ہے؟ ھذا الذی تحرک لہ العرش، جس کے لیے عرش حرکت میں آ گیا، جس کی وفات کے بعد، جن کی وفات کے بعد عرش بھی حرکت میں آیا۔ وفتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے جن کے لیے کھولے گئے، 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائی۔ وہ معاذ ابن جبل کہتے ہیں اللہ کے نبی لقد ضم ضمۃ
ثم فرج عنه، اس معاذ ابن جبل کو بھی قبر نے دبوچ لیا تھا، اس معاذ ابن جبل کو بھی، اس سعد ابن معاذ کو بھی قبر نے دبوچ لیا تھا۔ یہ صورتحال پیدا ہوئی، اور یہ صورت کب ہوتی ہے؟ جب بندہ قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو دوسری اس کے ساتھ یہ چیز پیش آتی ہے۔ تیسری چیز جو پیش آتی ہے وہ منکر اور نکیر پہنچ جاتے ہیں فوراً آگے۔ منکر اور نکیر جن کے بارے میں احادیث کے اندر بڑی لمبی تفصیل وارد ہے، ان کی ہیئت کے بارے میں، وہ دکھنے میں کیسے ہیں، عجیب و غریب شکل و صورت کے لوگ ہیں یہ، اللہ رب العالمین کے ایسی مخلوق جنہیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا صرف اسی کام کے لیے۔ منکر اور نکیر، سوال و جواب ہوتا ہے وہاں۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ اور چوتھا مرحلہ جہاں سے انسان کو گزرنا ہوتا ہے وہ ان دو فرشتوں کے سوالوں کے جواب۔ ہر آدمی جانتا ہے اور سنتا رہتا ہے، بارہا یہ بات کہی جاتی ہے، لمبی تفصیل نہیں دوں گا اس باب میں۔ اللہ کے یہ فرشتے آتے ہیں اور اس مردے سے سوال کرتے ہیں۔ سوال بہت ہی واضح ہے، اللہ کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کے نبی کے بارے میں۔ یہ فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ دین کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات سے۔ دین، تیرے دین کا کیا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ تیرا نبی کون ہے؟ جب بندے سے یہ سوال ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ شَدِيدَ الْإِنْتِحَارِ، بڑے ہی سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ فرشتے، اور ڈانٹتے ہوئے، دھتکارتے ہوئے، چلاتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آگے اس کو بھی بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹھ، کھڑا ہو، بیٹھ، بیٹھا کر کے اس سے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ کے بارے میں سب سے پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ اور تیرا نبی کون ہے؟ اللہ رب العالمین اگر ایمان والا ہوتا ہے تو اسے ثابت قدم بناتا ہے۔ وَيُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ، قول ثابت کے ذریعے اس کے قدم کو وہیں پر ثابت کر دیتا ہے۔ قول ثابت کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر مومن بندہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، میرا نبی محمد ہے۔ اللہ رب العالمین ثابت قدم بنا دیتا ہے ایک ایمان والے کو ان دونوں کے سوال کے موقع پہ۔ اور کافر کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ہاں لا ادری لا ادری، کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس سوال کا جواب کون دے گا؟ وہ دے گا جس نے دنیا میں اپنے رب کو پہچانا ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے دین کو جانا ہوگا، جس نے دنیا میں اپنے نبی کو پہچانا ہوگا، وہی اس کا جواب دے گا۔ اپنے رب کو جانا ہوگا تو رب کے فرمان پہ عمل کیا ہوگا، دین کو سمجھا ہوگا تو دین کے مطابق جیا ہوگا، نبی کو جانا ہوگا، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کیا ہوگا۔ اس سوال کا جواب نہایت ہی آسانی سے دے گا۔ اگر یہ صورتحال نہ رہی ہوگی تو اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے موقع پر کہ ہم اور آپ یہ نہ کہہ پائے وہاں کہ ہاں اے اللہ، اے فرشتوں، مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اس بات سے، آمین یا رب۔ یقیناً یہ مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے، اور وقت نہیں ورنہ اور تفصیل دیتا میں آپ کو کہ اس مرحلے سے انسان کو جب گزرنا پڑتا ہے تو کتنی دشواریاں پیش آتی ہیں۔ وہاں پر انسان کو عذاب سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور عذاب قبر، اس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا کہ اس کی حقیقت ہے یا نہیں۔ بہت سارے لوگوں نے عذاب قبر کا انکار بھی کیا ہے، نعوذ باللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں چند ان چیزوں کو جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں، قبر میں عذاب کا سبب بنتی ہے۔ بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو کون سی چیزیں ہیں جو اسے عذاب جس کی وجہ سے دی جاتی ہے، اس کے جسم اور اس کی روح کو عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ کون سی چیزیں؟ سب سے پہلی چیز الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ اگر بندے نے کسی کو شریک کیا ہوگا تو اسے اس قبر کے اندر عذاب ضرور بضرور دیا جائے گا، اور فرشتے اسے عذاب دیں گے ایسے موقع پر کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے اس دنیا میں۔ واجب عملی ہمارا اور آپ کا کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے؟
ہمیں اگر یہ معلوم ہو گیا کہ قبر کے اندر جانے کے بعد ہمیں عذاب سے بھی دو چار ہونا ہے، تو ایسے موقع پر ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے کہ اگر شرک کی وجہ سے ہمیں عذاب میں مبتلا ہونا پڑ جائے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے توبہ کریں، اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اللہ رب العالمین کی ذات کو تنہا جانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، اس کی عبادت کے اندر، اس کی ربوبیت کے اندر، اس کے اسماء و صفات کے اندر وہ تنہا ہے، اس جیسا کوئی نہیں اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں جانے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہماری کسی بدعقیدگی کی بنیاد پر ہم شرک میں مبتلا ہو جائے اور سب سے پہلا عذاب جو ہمیں قبر کے اندر دیا جائے وہ ہمارے اس شرک کی وجہ سے دیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ دوسرا عذاب جو انسان کو ملے گا اس کے نفاق کی وجہ سے، نفاق، قبر کے اندر انسان کو نفاق کی وجہ سے بھی عذاب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحتیں کی ہیں حدیثوں کے اندر، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے منافقین کے بارے میں اس آیت کے اندر بیان کیا کہ جو منافقین ہیں، جو نبی کے ارد گرد رہتے ہیں، تم لوگوں کے ساتھ میں رہتے ہیں، آس پاس میں رہتے ہیں، نفاق کسے کہتے ہیں پہلے یہ جان لیں۔ منافق کون ہوتا ہے؟ جسے دو رخا کہا جاتا ہے، سامنے ہو تو کچھ اور بات ہو، پیٹھ پیچھے جائے تو کچھ اور بات کرے، اسے نفاق کہتے ہیں۔ اور نفاق عمل کے اندر بھی ہوتا ہے اور نفاق عقیدے کے اندر بھی ہوتا ہے۔ نفاق انسان کے اندر اگر آ جائے تو انسان کا عمل بھی تباہ ہو جاتا ہے، اگر عقیدے میں آ جائے تو اس کا عقیدہ بھی تباہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس نفاق سے محفوظ رکھے، آمین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو لوگ کچھ تمہارے گرد و پیش والے ہیں، کچھ مدینہ والے جو تمہارے آس پاس میں رہتے ہیں، یہ لوگ منافق ہیں، ان کے دلوں میں نفاق ہے اور تم ان کو نہیں جانتے کہ کتنی نفاق ان کے اندر، کتنا نفاق ان کے دلوں میں بھرا ہوا ہے۔ ہم ان کو جانتے ہیں، اللہ نے کہا ہم ان کو جانتے ہیں، اور ایسے منافقین کو ہم 2 بار عذاب دیں گے۔ کتنی بار؟ 2 بار۔ کہا سنعذبہم مرتین، ہم 2 بار عذاب دیں گے۔ دنیا کے اندر عذاب تو ملے گا ہی ملے گا، مرنے کے بعد انہیں قبر کے اندر بھی عذاب ملے گا ان کے نفاق کی وجہ سے۔ پھر فرمایا ثم یردون الی عذاب علیم، پھر عذاب عظیم، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی دوبارہ اٹھائے جانے کے بعد جہنم میں جب ڈالے جائیں گے تو سب سے بڑا عذاب انہیں وہاں دیا جائے گا، عذاب قبر۔ انسان اپنے دلوں میں نفاق کی وجہ سے بھی اس کا مستحق بنتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عمل کیا ہونا چاہیے اس کے حوالے سے؟ کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے ایمان، اپنے عقیدے کو صاف کر لیں۔ اگر کہیں نفاق کی صورت پیدا ہو اس کو وہیں پر تھوک دے، اس پر لات مار دے اور اپنے آپ کو اس نفاق سے بچا لے۔ لوگوں کے سامنے آئے تو ایسا نہ ہو بڑا اچھا چہرہ پیش کرے، لیکن جب لوگوں کے پیچھے جائے تو وہی چہرہ شیطانی کردار ادا کر رہا ہو۔ یہ نفاقی کیفیت اپنے دلوں سے نکال پھینکے، اللہ رب العالمین یقیناً محفوظ رکھے گا عذاب قبر سے۔ اس کے بعد اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کے نتیجے میں بھی اللہ رب العالمین عذاب قبر سے انسان کو دوچار کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جو آدمی میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرا ذکر و اذکار نہیں کرے گا، تو اس کے لیے بھی دردناک عذاب ہے، اس کے لیے بھی بڑا سخت ترین عذاب ہے، اس کو اللہ رب العالمین عذاب دے گا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، وہ لوگ، وہ آدمی یا وہ مرد یا وہ عورتیں جو اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بہت بڑے بڑے اجر رکھے ہوئے ہیں، بڑی نیکیاں ان کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے اس کے حوالے سے، اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے ذکر و اذکار کو ہمیشہ اپنے آپ سے جوڑے رکھنا چاہیے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہونا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں اور بزرگوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے، بڑا آسان کام ہے۔ اپنی زبان پر اللہ کا نام لیتے رہیے، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ،
یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے نام اعمال میں بے پناہ اضافہ کرتی ہیں، بڑی نیکیاں کرتی ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ برکتیں دنیا میں بھی ملیں گی، اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار بندہ کرے گا اپنی زبان سے، اپنی زبان کو تر رکھے گا اللہ کے ذکر و اذکار سے، دنیا کی مصیبتوں سے نجات پائے گا، اور مصیبتیں ہی نہیں بلکہ تنگ دستیاں اس سے ختم ہو جائیں گی، اور اللہ رب العالمین آخرت میں اس کا بدلہ بڑا عظیم رکھا ہوا ہے۔ ہمارا عمل اس کے حوالے سے ایسا ہونا چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کریں۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے جھوٹ بولنے سے۔ عذاب قبر انسان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنا، ربا، سود خوری، زنا، یہ تین عمل جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، ایک روایت لمبی روایت ہے، بڑی لمبی روایت ہے، جس میں تذکرہ کیا کہ ایک بار دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے لے کر کے چلے اور کہے کہ چلو میرے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب جانے لگے تو بہت ساری کیفیت والے لوگ ان کو نظر آئے، بہت ساری عجیب و غریب کیفیت والے لوگ جن کو سزا دی جا رہی، جن کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ جب پوچھا ان سے، ان دونوں فرشتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو عذاب میں مبتلا کیا گیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں، یہ زنا کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو دنیا کے اندر سود خوری کیا کرتے تھے، سود کھایا کرتے تھے۔ کون نہیں جانتا جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے، کتنی بڑی سزا ہے اسلام کے اندر، اور جھوٹ بولنے سے انسان کیسے گناہوں کی طرف چلتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور کون نہیں جانتا سود خوری کتنا بڑا گناہ ہے، سود کا لین دین کرنا، سودی جگہوں پہ کام کرنا، یا اسی طرح سے سودی کاروبار میں ملوث ہونا، اس کا گواہ بننا، یا اسی طرح سے اس کی خط و کتابت کرنا، یہ سب سزا کا باعث ہے، گناہوں کا باعث ہے، اور یقیناً شراکت داری ہے ایک بندے کے لیے جو بندہ جانتا ہے کہ اس کے اندر سودی کاروبار ہو رہا ہے، سود پر پورا معاملہ ٹکا ہوا ہے۔ وہاں چاہیے ہمیں کہ اپنے آپ کو ان جگہوں سے بری کر لے، اپنے آپ کو دور کر لے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود خوروں کے بارے میں نہ جانے کتنی ساری باتیں کہی ہیں، اور سود خوری کے حوالے سے جو لمبی روایت، میں نے کہا کہ لمبی روایت ہے، اس میں ان لوگوں کے بارے میں کہا جو سود کھاتے ہیں، کہا وہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہا رہے ہیں، سباحت کر رہے ہیں، نہا رہے ہیں، اور اپنے منہ میں پتھر کھائے جا رہے ہیں، پتھر اپنے منہ سے چبا رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ کہا، پوچھا میں نے یہ کون لوگ ہیں؟ ان فرشتوں نے کہا یہ دنیا میں سود کھانے والے لوگ ہیں، سود خوری کرنے والے لوگ۔ اللہ رب العالمین کو محفوظ رکھے اس سے، آمین۔ زنا کتنا بڑا گناہ ہے، اور آج معاشرے کا سب سے بڑا ناسور اگر کہا جائے، دنیا کا سب سے آسان کام اگر کہا جائے، جو چند ٹکوں کے اندر انسان بیچتا ہے اپنے ایمان کو، اپنے جذبات کو، چند ٹکوں کے عوض، وہ زنا ہے۔ اللہ رب العالمین محفوظ رکھے سارے مسلمانوں کو، محفوظ رکھے سارے معاشرے کو، محفوظ رکھے ہمارے کردار، ہمارے اعمال کو۔ انسان جذبات کے بہاؤ میں اس کردار تک پہنچتا ہے کہ زناکاری کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی نے ان لوگوں کے بارے میں، زانیوں کے بارے میں ایک ایسی جگہ دیکھی، تنور کے اندر جل رہے ہیں، ننگے ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، اور وہ مرد جو زانی تھے، وہ عورتیں جو زانیاں تھیں، تندور کے اندر جل رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ان فرشتوں سے یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کا ارتکاب کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے، ہم سب کو بچائے اس سے۔ یقیناً بڑا کٹھن مرحلہ ہے انسان کے اس دنیا سے جانے کے بعد، جو دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد جو پہلی زندگی ہوگی اس کے آخرت کی پہلا مرحلہ ہوگا، بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ثابت قدم بنائے، وہاں پر ہم سب کو محفوظ رکھے عذاب قبر سے۔ عذاب قبر کے بارے میں تھوڑی سی بات کہوں گا اور پھر اپنی بات کو یہیں پر شاید ختم کر دوں۔ بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں قبر کے اندر کچھ بھی نہیں ہونے والا، جبکہ دلائل اتنے زیادہ ہے، بے شمار قرآن و حدیث کے اندر دلائل ہے اس کے، جس سے ثبوت ملتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے۔ اور انسان کے جسم اور روح، اس میں بھی اختلاف ہے کہ روح تو اعلیٰ علیین میں تو چلے گئی،
یا پھر روح کی جو مقر ہے، جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ روح کی ایک جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین اس روح کو محفوظ رکھتا ہے. روح اگر وہاں چلی گئی، جسم زمین کے اندر ہے تو عذاب زمین کے اندر اس جسم کے اوپر ہوگا یا روح کے اوپر ہوگا. یا اگر اس جسم پر عذاب ہو رہا ہے تو جسم کے اندر اگر روح ہی نہیں ہے تو اسے محسوس کیا ہوگا؟ روح وہاں ہے تو وہاں سے روح کیسے یہ سارے بہت سارے اختلافات ہیں علماء کے بیچ میں. لیکن صحیح بات اور راجح بات اس میں یہی ہے کہ عذاب قبر روح پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے. جو جسم اس قبر کے اندر مدفون ہے اس پر بھی ہوتا ہے، اور وہ روح جو کہیں اس کی ایک جگہ ہے اس روح کو لوٹایا جاتا ہے اس جسم کے اندر تاکہ اسے عذاب دیا جائے. یہ راجح قول علماء کا، اور دونوں پر باقاعدہ جسم اور روح پر عذاب میں انسان کو مبتلا کیا جاتا ہے. دلیل ملتی ہے ہمیں اللہ رب العالمین کے فرمان سے، کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ. کہا تم لوگ آج کے دن دردناک عذاب دیے جاؤ گے، بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ. تم لوگ دنیا کے اندر جو اللہ پر جھوٹی باتیں کہا کرتے تھے، وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کی نشانیوں سے جو تم بڑا غرور کیا کرتے تھے، بڑا تکبر کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں عذاب دیا جائے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں وَهَذَا خِطَابٌ لَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ. یہ دراصل ایک بندے کے لیے خطاب ہے جب اس کی موت واقع ہوتی ہے. وَقَدْ أَخْبَرَتْ بِهِ الْمَلَائِكَةُ وَهُمُ الصَّادِقُونَ، اور فرشتوں نے یہ خبر دی ہے. فرشتوں نے، اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ کیا اس کا، لیکن یہ فرشتوں کی زبانی ہے کہ آج تمہیں عذاب میں ڈالا جائے گا. جو دنیا میں تم اللہ کی آیتوں سے استکبار کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرتے تھے، اس کے بدلے میں آج تمہیں عذاب دیا جائے گا. باتیں فرشتوں کی ہے، نقل کرنے والا اللہ رب العالمین ہے. اللہ رب العالمین نے یہ چیز نقل کی اور یہ بات کہی کہ انہیں عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. امام علامہ ابن قیم کہتے ہیں وَلَوْ كَانُوا حِينَئِذٍ فِي الدُّنْيَا لَمَا صَحَّ أَن يُقَالَ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ. اگر یہ روح جب قبض کر لی گئی انسان کی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو دنیا سے جانے کے بعد اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ آج تمہیں عذاب دیا جائے گا. اگر دنیا میں رہتے ہوئے کہا جاتا تو آج نہیں کہا جاتا. اس کا مطلب ہے کہ تم یہاں سے رخصت ہو چکے، اب جاؤ. آج جب تمہاری وفات ہو گئی ہے تو اب قبر کے اندر تم کو عذاب دیا جائے گا. اس سے علماء نے ثابت کیا کہ عذاب قبر برحق ہے، قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا. اسی طرح سے دوسری آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. فرعون اور اس کے اپنے حواری و مواری کے بارے میں یا اس کی آل کے بارے میں یہ تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا. کیا کہا؟ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ یہ لوگ جو فرعون یا اس کے اہل والے یہ صبح و شام عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے. کہاں پر؟ قبر کے اندر. اور کہا اللہ رب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. جب قیامت واقع ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین آل فرعون کو سب سے بڑے عذاب میں مبتلا کرے گا. دو عذاب کا تذکرہ ایک تو آخرت کا عذاب جو قیامت کے وقوع کے بعد جہنم میں جا کے ملے گا، اور دوسرا عذاب جو قبر کے اندر ملے گا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا صبح و شام انسان اس کے اوپر پیش کیا جائے گا، اور صبح و شام انسان کو اس دور سے گزرنا ہوگا، اس عذاب سے گزرنا ہوگا، جس سے ثابت ہوا کہ عذاب قبر کیا ہے؟ برحق ہے. اسی طرح سے اللہ بہت ساری اور آیتیں بھی ہیں، وقت نہیں ورنہ اور بیان کرتا. بہرحال اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت لیجیے، صحیح بخاری، بہت ساری روایتیں بھی، چند ایک بیان کروں گا. صحیح بخاری کی روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان یہودیۃ دخلت علیہا فذکرت عذاب القبر. حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کہ ایک یہودیہ عورت ان کے پاس آئی اور اس نے آ کر کے عذاب قبر کا تذکرہ کیا. صحیح بخاری کی روایت، عذاب قبر کا تذکرہ کیا. فقالت لها اعاذک اللہ من عذاب القبر. اس عورت نے حضرت عائشہ سے کہا کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. فسالت عائشہ،
فسالت عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن عذاب القبر. جب عذاب قبر کا تذکرہ اس یہودیہ عورت نے کیا تو اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیوی نے ان سے پوچھ لیا عذاب قبر کے حوالے سے. اللہ کے نبی نے کہا نعم، ہاں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب حق ہے، سچ ہے. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ کے نبی نے عذاب قبر کے سچ ہونے کی بات ثابت کر دی اور کہہ دیا تو حضرت عائشہ کہتی ہے فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد صلی صلاۃ الا تعوذ من عذاب القبر. میں نے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی کوئی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا مگر آپ نماز کے بعد عذاب قبر سے ضرور پناہ مانگتے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم بھی ہر نمازوں کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگے. ایک اور روایت صحیح مسلم کی روایت، عروہ ابن الزبیر کہتے ہیں ان عائشہ قالت، کہتے ہیں عروہ ابن الزبیر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعند امرأۃ من یہود، کہ اللہ کے نبی میرے پاس آئے اور میرے پاس ایک عورت یہودیہ عورت بیٹھی ہوئی تھی اور وہ کہہ رہی تھی هل شعرت انکم تفتنون من فی القبور، کیا تمہیں یہ احساس بھی ہے، وہ عورت کہہ رہی ہے کیا تمہیں احساس بھی ہے کہ تم لوگ قبر کے اندر فتنوں میں ڈالے جاؤ گے، عذاب میں ڈالے جاؤ گے. قالت فرتاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال انما تفتن یہود. یہودیہ عورت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات کہی کہ تمہیں پتا بھی ہے کہ تم قبر کے اندر فتنوں میں ڈالے جاؤ گے، اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو اس کی طرف کیا، گھمایا اور کہا کہ فتنوں میں تو یہود ڈالے جائیں گے، یہودی فتنوں میں ڈالے جائیں گے. قالت عائشہ کہتی ہے فلبثنا لیالی ثم قال، چند راتوں کے بعد، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے، چند رات جب گزر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل شعرتی انہ اوحی الی انکم تفتنون فی القبور، کیا تم نے یہ احساس کیا، عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ کیا تم نے یہ احساس کیا کہ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ مجھے یہ وحی کی گئی کہ تم لوگ قبر کے اندر فتنوں میں ڈالے جاؤ گے، تم قبر کے اندر عذاب میں ڈالے جاؤ گے. عائشہ کہتی ہے فسمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد یستعیذ من عذاب القبر، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بعد یہ سنا کہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگ رہے تھے یا پناہ مانگتے تھے. اس طرح کی اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عذاب قبر برحق ہے اور قبر کے اندر انسان کو عذاب دیا جائے گا. سلف نے بہت ساری باتیں، سلف صحابہ کرام سے بھی مروی ہیں، ائمہ کرام سے بھی مروی ہیں، انہوں نے بھی اس کو ثابت کیا ہے. یہ صرف اور صرف ثبوت کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ عذاب قبر برحق ہے، انسان کو وہاں سے گزرنا ہے، ورنہ اور بھی باتیں تھیں میں آپ کے سامنے رکھتا. آئیے دیکھتے ہیں جب یہ ساری باتیں آئی تو اب کم سے کم ایک بات کہہ کے میں آپ کو لے چلوں اپنے آپ کی طرف اور اپنے تمام بھائیوں کی طرف اور تمام بہنوں کی طرف، تمام ماؤں کی طرف اور تمام ایک انسان، ایک مسلمان کی طرف جو یہ جانتا ہے کہ اسے مرنا ہے اور مرنے کے بعد اسے اس دنیا سے رخصت ہو کے ایک نئی زندگی شروع کرنی ہے. مروزی، علامہ مروزی، امام مروزی رحمہ اللہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ یعنی امام احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل نے کہا عذاب القبر حق لا ينکرہ الا ضال مضل، عذاب قبر برحق ہے، اس کا انکار وہی کر سکتا ہے جو گمراہ ہوگا یا گمراہ کرنے والا ہوگا. امام احمد بن حنبل کا یہ قول کہ عذاب قبر کا منکر وہی شخص ہو سکتا ہے جو گمراہ یا تو خود ہوگا یا دوسروں کو گمراہ کرنے والا ہوگا، وہی عذاب قبر کا انکار کر سکتا ہے، ورنہ عذاب قبر کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں اور بھائیوں، باتیں بہت ساری ہمارے سامنے آئی قبر کے حوالے سے، موت کے حوالے سے، موت کی سختیوں کے حوالے سے، قبر کے اندر سوال و جواب کے حوالے سے، قبر کی سختیوں کے حوالے سے، قبر کے ذمے یعنی اس کے دبوچنے کے حوالے سے، اور قبر کے اندر ثابت قدمی یا عدم ثابت قدمی کے حوالے سے بہت ساری باتیں آئی. ان ساری باتوں کے آنے کے بعد ایک بات کہہ کے، ایک بات اور اس کے محاسبے کے حوالے سے، انسان کے نفس کے محاسبے کے حوالے سے بات کہہ کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دوں گا. اے میرے بھائیوں، اے میرے عزیزوں اور بزرگوں،
اے میری بہنوں اور اے میری ماؤں، جب سب نے یہ جانا اور سنا کہ عذاب قبر انسان کے لیے، انسان کو اس دور سے گزرنا ہے، قبر کے اس گڈھے کے اندر انسان کو جانا ہے جہاں تاریکی ہی تاریکی ہے، جہاں پر کوئی بھی رونق نہیں، جہاں پر کوئی بھی لائٹ نہیں، جہاں پر انسان کا کوئی ساتھی نہیں، کوئی بھی اس کا کوئی دفاع کرنے والا نہیں، کوئی وکیل نہیں، سارا کیس انسان کو خود ہی لڑنا ہے ان فرشتوں کے سامنے۔ ایسے موقع پر جب یہ ساری حقیقتیں ہمارے سامنے واضح ہیں تو صرف ایک بات سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، اپنے آپ کے گریبان میں جھانکیں، اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے جو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اس مرحلے سے گزرنے کے لیے اس نے تیاری کیا کی ہے۔ واللہ خبیر، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جانتا ہے جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، ہر نفس کو چاہیے کہ وہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے اس پر غور کرے، اس کے بارے میں دیکھے، سوچے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں حاسبوا انفسکم، اے لوگو اپنے نفس کا محاسبہ کرو، اپنے نفس کا جائزہ لو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے اپنے آپ کا حساب کر لو۔ وانظروا ماذا ادخرتم لانفسکم، اور دیکھ لو اپنے اعمال کی طرف کہ تم نے اس جگہ کے لیے تیاری کیا کی ہے، تم نے کیا توشہ چھوڑا ہے، نیک اعمال کون سے کیے ہیں۔ لیوم معادکم وعرضکم علی ربکم، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹ کے جاؤ گے اور اپنے اعمال کو اللہ کے سامنے پیش کرو گے، تمہیں چاہیے کہ اس کا جائزہ لو۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ مَسْئُولًا وَمُحَاسِبًا عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، جب ہر بندہ مسئول ہے، اس کے بارے میں اسے سوال کیا جائے گا اور محاسب بھی ہے، اس کا محاسبہ بھی ہوگا اس کے اعمال کا، اور ہر چیز پر محاسبہ ہوگا، حتی علی سمعہ وبصرہ وقلبہ، یہاں تک کہ اس کے کان کا بھی محاسبہ، اس کی آنکھوں کا بھی محاسبہ، اس کے دل کا بھی محاسبہ، ہر چیز کا محاسبہ اگر ہوگا، جیسا کہ اللہ نے کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری آنکھ ہو انسان کی، چاہے آنکھ ہو انسان کی، چاہے سماعت ہو، چاہے آنکھ ہو، چاہے دل ہو، ہر چیز کے بارے میں انسان سے سوال کیا جائے گا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں فَهُوَ حَقِيقٌ أَن يُحَاسَبَ نَفْسَهُ قَبْلَ أَن يُنَاقِشَ الْحِسَابَ، تو یہ لازم آتا ہے انسان کے اوپر، یا یہ محقق ہو جاتی ہے، یہ بات متحقق ہو جاتی ہے کہ انسان اس سے پہلے کہ اس کا حساب و کتاب ہو، اسے چاہیے کہ خود اپنا محاسبہ کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جو زندگی دی ہے اس زندگی کو غنیمت جانے، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طرز زندگی جی کر سکھایا ہے اس زندگی کو جینے کی کوشش کرے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا انفسکم، اپنے نفس کا محاسبہ کرو، قبل ان تحاسبوا، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، تم خود اپنے اعمال کا وزن کرو، ترازو میں رکھا جائے گا قیامت کے دن، ہمارے اعمال دائیں اور بائیں جانب دو پلڑے میں رکھے جائیں گے، جو بھاری ہو جائے گا اس کی طرف انسان کو پھیر دیا جائے گا، اس کی طرف ڈال دیا جائے گا، اچھائیاں ہوں گی تو نیکی کی طرف جائیں گے، آپ جنت تک پہنچ جائیں گے، برائیاں ہوں گی اور وہ اگر نیچے گر گیا تو پھر جہنم کا رخ ہمیں دکھا دیا جائے گا، فرشتے جکڑ کر پکڑ کر لے جائیں گے ہمیں، اللہ بچائے ہمیں محفوظ رکھے اس سے۔ یہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ لوگوں اپنے نفس کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب و کتاب ہو، لوگوں اپنے اعمال کو خود وزن کر لو، قبل ان توزنوا، اس کے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے، وتہیئوا للعرض الاکبر، اور اللہ کے سامنے جو پیش ہونے والے ہو اس کے لیے تیاری کر لو، یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، جب وہاں پیش کیے جاؤ گے تو باریک سے باریک چیز بھی چھپی نہیں رہ سکتی اللہ کی نظروں میں، اللہ کے ہاں کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی۔ لہذا آئیے ہم لوگ اس نفس کو دیکھتے ہیں، اس نفس سے کہتے ہیں، وہ نفس جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر انسان کو محبت ہے، اے نفس تو توبہ کر لے،
اس سے پہلے کہ تو یہ کہے حل الی مرد من سبیل، کیا یہ نفس ہر نفس کہے گی کہ کیا مجھے دوبارہ لوٹ جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اے نفس توبہ کر لے اس سے پہلے کہ تو یہ کہے یا حسرتا علی ما فرطت من فی جنب اللہ، اے اللہ، اے میرے لیے ناکامی، اے میرے لیے نادانی. ہر نفس یہ کہے گی اے میرے لیے ناکامی اور نادانی کہ میں نے اللہ کی جناب میں گستاخیاں کی، برائیاں کی، گناہ کیے. اس سے پہلے کہ یہ جملہ کوئی نفس ادا کرے، ہر نفس کو چاہیے کہ توبہ کر لے. اے نفس تو توبہ کر لے اس سے پہلے کہ یہ کہے رب ارجعونی اعمل صالحا، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، اے میرے رب تو مجھے پھر سے لوٹا دے دنیا کے اندر، شاید میں جا کے پھر سے نیک کام کروں گا. یہ نفس کہے گی اے نفس توبہ کر لے، اللہ کی ذات سے توبہ کر لے، اللہ کے پاس جا کے توبہ کر لے، اپنے آپ کو اللہ کا بنا لے، اللہ کا بنا لے، اہل سنت والجماعت میں سے بن جا، قرآن و سنت کا حامل بن جا. اس سے پہلے کہ تو یہ کہنے لگ جائے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. اس سے پہلے کہ تو نفس یہ کہنے لگ جائے کہ اے میرے رب تو مجھے لوٹا دے، میں دنیا میں جا کے پھر سے صدقہ و خیرات کروں گا، نیک کام کروں گا، اچھائیاں کروں گا، اور اللہ رب العالمین اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، اچھے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. جبکہ اللہ رب العالمین کسی بھی نفس کو مہلت نہیں دینے والا. جب وقت آ جائے گا تو انسان کو رخصت ہونا پڑے گا. اے نفوس، اے ہمارے دل، اے ہمارے نفوس، ہم سب توبہ کر لو اللہ کی ذات میں. اور اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، گناہ کر کے بیجا بہت زیادہ گناہ کیے ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العالمین سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو توبہ تو کر، اللہ کے پاس جا تو صحیح، اللہ کے پاس پلٹ تو صحیح. اے ابن آدم توبہ کر اللہ سے. اللہ رب العالمین حدیث قدسی کے اندر پکارتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی بخشش کر دوں؟ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کی مانگ کو پوری کر دوں؟ اے بندے مسلم کیا ہو گیا تجھے؟ کیوں نہیں بخشش طلب کرتا اپنے گناہوں کی؟ کیوں نہیں توبہ کرتا اپنے گناہوں سے؟ کس بات کا تجھے انتظار ہے؟ آئیے تو دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قبر کے احکامات جاننے اور سمجھنے کی توفیق دے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق دے، اپنے اندر نیکیوں میں اضافے کی توفیق دے، جو برائیاں ہم کرتے ہیں ان سب سے توبہ کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے نجات دے دے، ہم سب کو برائیوں سے نجات دے دے. جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ایک سوال ہے کہ سنت نمازوں کے سلسلے میں حدیث جاننا ہے. سنت نمازوں کے سلسلے میں حدیث جاننا ہے، خاص کر فجر کی سنت کی فضیلت. اکثر دیکھا گیا کہ فجر میں فرض نماز کی اقامت ہونے کے بعد باوجود نمازی پہلے سنت ادا کرتے ہیں، پھر فرض میں شامل ہوتے ہیں. اگر سنت چھوٹ جائے تو کب ادا کرنی چاہیے؟ سنت نمازوں کے حوالے سے بڑی مشہور روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں آپ نے فرمایا کہ 12 رکعتیں 5 وقتوں میں 12 رکعتیں جو سنت ہے، جسے سنت مؤکدہ کہا گیا ہے، اس کو ادا کرنا انسان کے لیے بڑی فضیلت کا باعث ہے. رہی بات فجر کی سنت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ فجر کی سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑی اپنی پوری زندگی میں. فجر کی سنت اور وطر کو آپ چاہے سفر میں رہے یا حضر میں رہے، چاہے گھر پہ رہے یا سفر میں رہے، ہمیشہ آپ نے فجر کی نماز کو، فجر کی سنت کو اور ساتھ ہی ساتھ وطر کو ضرور ادا کیا ہے، جس سے فجر کی سنت کی فضیلت سامنے آتی ہے کہ آپ نے کبھی نہیں چھوڑا. بہرحال رہی بات یہ کہ جماعت اگر کھڑی ہو اور لوگ اقامت ہو جائے اور سنت ادا کر رہا ہو آدمی، اگر سنت ادا کر رہا ہو اور مختصر یعنی باقی رہ گیا ہو اور اقامت ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ پورا کر لے. لیکن اگر وہ اس صورت میں پہنچے کہ اقامت چالو ہو گئی ہو لیکن مسجد میں آ رہا ہو ابھی، تو اسے چاہیے کہ فوری طور پر وہ جماعت میں شامل ہو جائے، جو امام کے ساتھ میں شامل ہو جائے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بڑی واضح ہے
کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے تو اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے، یعنی اس نماز میں شامل ہونا انسان کے لیے واجب ہے فوری طور پہ۔ رہی بات اس کے بعد میں ادائیگی کی، تو بعد میں جب جماعت ختم ہو جائے آپ نماز پڑھ لیجئے، تو وہ سنت بعد میں ادا کر لیجئے۔ اور اس کے بارے میں بھی ثبوت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی موجود تھے، انہوں نے نماز پڑھ رکھی تھی، شاید نماز پہلے پڑھ رکھی تھی، بعد میں جب فجر کی نماز چالو ہوئی تو نماز جب ختم ہوئی تو اس صحابی کو دیکھا اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے پوچھا کہ تم نے نماز کیوں نہیں ادا کی؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے گھر میں ادا کر لی ہے۔ تو کہا کہ تم کو پھر بھی چاہیے تھا کہ یہاں شامل ہو جاتے نماز میں، تمہاری گھر والی نماز وہ ہو جاتی، یہاں تمہارے فرض کا ثواب مل جاتا۔ بہرحال یہ دوسری بات آ گئی اس میں جو رہی بات بعد میں ادا کرنے کی، بعد میں ادا کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ثابت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ جب نماز جماعت کھڑی ہو تو وہ نماز فلا صلاۃ الا المکتوبہ نہیں ہے کوئی نماز سوائے فرض نماز کے، تو چاہیے کہ فوری طور پہ فرض نماز کا ساتھ دے، بعد میں اس کو ادا کریں، اور یہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آپ نے اس کو ادا کیا ہے۔ ہمارے بھائی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جماعت کھڑی ہونے کے بعد بھی آتے ہیں اور جلدی جلدی اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے جو چند فقہی مسائل کی بنیاد پر اسے ادا کیا جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان فقہی مسائل سے بچتے ہوئے ایک نبی کی حدیث جو سامنے ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر عمل کریں اور فوراً اس میں نماز میں شامل ہو کر کے اپنے آپ کو سنت کا پابند بنائیں اور اس فرض میں ادائیگی کرنے والا بنائیں۔ موبائل فون غسل خانے یعنی بیت الخلاء کی جگہ میں ساتھ لے جانا منع ہے یا نہیں؟ کیونکہ اکثر موبائل میں قرآن، اذان یا دعائیں ہوتی ہے اور کبھی کبھار ایسی جگہوں میں اذان یا دعا رنگ ٹون فون بج جاتی ہے، اس سلسلے میں کیا بیان کریں؟ مسئلہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ رنگ ٹون جو ہم اور آپ قرآن کی آیتیں یا اذان یا رکھتے ہیں یہ مناسب نہیں ہے رکھنا۔ ہمیں چاہیے کہ اس کو پہلی بات دور کریں اپنے آپ سے، اس طرح کی رنگ ٹون نہ رکھیں۔ اس سے بہت ساری چیزیں اس میں اس کے بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہیں۔ سائیڈ ایفیکٹ آپ کو بتاؤں میں، پہلی بات جیسا آپ نے خود ہی تذکرہ کیا کہ یہ حمام میں آپ موبائل لیے ہوئے ہیں، وہاں اللہ کی آواز آ رہی ہے، اذان ہو رہی ہے، یہ بے حرمتی ہے۔ قرآن وہاں پڑھا جا رہا ہے، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ اسی طرح سے یہ تو ایک عام بیت الخلاء کی بات جو آپ نے خود لکھی ہے۔ اسی طرح سے مثال کے طور پہ ایک اللہ رب العالمین کی آیت پڑھنا شروع ہوا، آپ بیچ میں اس کو روکتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، فون آیا کاٹ دیا آپ نے۔ اب ہو سکتا ہے کہ وہ کون سی بات چل رہی تھی، عذاب قبر کی بات تھی یا عذاب کی بات تھی، نیکیوں کا تذکرہ تھا، ایک بیچ میں وہ چیز کاٹنا یہ بھی غیر مناسب عمل لگتا ہے۔ تو ان ساری وجوہات اور بھی بہت سارے وجوہات ہیں جس کی بنیاد پر ہمیں چاہیے کہ ان ساری چیزوں کو دور رکھیں، رنگ ٹون نہ رکھیں ان ساری چیزوں کے۔ رہی بات موبائل کو لے جانے کی جس کے اندر بہت سارے لوگ ڈاؤن لوڈ کیے ہوتے ہیں قرآن کی آیتوں کو، چاہے وہ دیکھ کر پڑھی جائے یا اس کو سنا جائے، تو یہ چیزیں چونکہ مخفی ہوتی ہیں، اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ انشاءاللہ اس کو لے جانے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ عورتوں کا جمعہ کی نماز خاص کر خطبہ سننے کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے یا نہیں؟ اس طرح کے کم از کم ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہو جاتی ہے اور خیر و خیریت معلوم ہے۔ بہرحال خیر و خیریت معلوم کرنا یا ملاقات کے لیے جانا تو یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، اور مسجد میں بالخصوص اس کے لیے جانا تو قطعاً درست نہیں ہے کہ اگر آدمی یہ سوچ کے جائے کہ بھائی ملاقات ہو جائے گی، میرے گاؤں والی، میری پڑوس والی، میرے شہر والے آئے گی، چلو وہاں مل لیں گے، تو یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ آپ یہ نقطہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ آپ نے فرمایا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین نماز اس کے گھر کے اندر ہے۔ عورت کے لیے سب سے بہترین نماز اس کے گھر کے اندر ہے۔ یہاں تک علماء نے کہا کہ مسجد نبوی اور بیت اللہ الحرام کے اندر، مکہ کے اندر بھی عورت اگر جا کے نماز پڑھے تو یقیناً ثواب تو ملے گا اسے، لیکن اس کے باوجود اس کا گھر میں نماز پڑھنا اس کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ علماء نے یہ بھی بات کہی ہے، لیکن یہ موقع انسان کو نصیب نہیں ہوتا کہ نیکیاں کمائی اس طرح سے۔ تو اگر کسی کو موقع ملے وہاں جانے کا، مکہ یا مدینہ جس کے اندر ماشاءاللہ بڑے ثواب ہے، 1,00,000 نمازوں کا برابر ثواب، 1,000 نمازوں کے برابر ثواب مسجد نبوی کے اندر، تو اس موقع کو غنیمت جانے۔ اور ہمارے شوہر حضرات ہیں، ان کو چاہیے کہ پابندیاں نہ لگائیں ایسے موقع پہ کہ تیرے لیے گھر میں پڑھنا پڑے تو ہوٹل میں پڑھ لے، مت جا تو حرام کے اندر، وہاں مسجد حرام کے اندر وہاں بڑا ہی ہے وہ فتنہ، بہت ساری باتیں ایسی بھی لوگ کہتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے ان سب کو، کیونکہ یہ موقع ہمیشہ نہیں ملتے۔ اللہ رب العالمین سب کو موقع نہیں دیتا کہ وہاں جائیں اور نیکیاں سمیٹیں، تو ایک وقت اگر وہ جا کے 2-4 وقت پڑھ لیا کریں گی وہ عورتیں بھی، تو انشاءاللہ ان کے ثواب میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور شوہروں کو چاہیے کہ یہ فراخ دلی کا ثبوت دے کہ وہ بھی دین کی معلومات حاصل کریں، اور یہ خطبہ جمعہ واجب نہیں ہے ان کے لیے کہ خطبہ جمعہ سننے کے لیے وہ آئے،
البتہ وہاں آنا ان کے لیے بہتر ضرور ہے، اس لیے کہ جب وہاں آئیں گی دین کی تعلیم حاصل کریں گی، سنیں گی، بہت سارے مسئلے مسائل وہاں پر جس کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے اسے نہیں معلوم ہوں گے تو وہ جانکاری حاصل کرے گی. ہو سکتا ہے شوہر کے حقوق کے بارے میں اسے نہ معلوم ہو لیکن وہ خطبہ سن لے تو شوہر کی خدمت ہی کرنے لگ جائے. تو شوہروں کو چاہیے کم سے کم کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکے. اگر وہ جانا چاہتی ہے، خود رغبت رکھتی ہے، تو انہیں جانے میں انہیں روکا نہ جائے. لیکن ایک نقطہ یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ رغبت نہ دلائی جائے انہیں. رغبت کہتے ہیں کہ یعنی بڑی فضیلت بیان کی جائے کہ بھائی یہ فضیلت ہے مسجد میں نماز پڑھنے کی، خطبہ جمعہ میں شریک ہونے کی فضیلت، اس طرح رغبت نہ دلائی جائے. اس لیے کہ عورت کی نماز گھر میں پڑھنا بلا شبہ اس کے لیے بہت زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ مسجدوں میں آتی ہے نماز کے لیے یا خطبہ جمعہ کے لیے اور نماز میں شریک ہونے کے لیے، دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے، تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے بہتر ہے اور انشاءاللہ اسے بھی اس کے بدلے میں ثواب ملے گا. واللہ اعلم وجزاکم اللہ خیر. وہ پریشانی نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ. سوال جو اللہ نے بیان کیا ہے اور یہی استعمال ہوگی اور جنت انشاءاللہ سوال